بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ قابل صد احترام علماء کرام، انتہائی عزت و احترام دے لائق دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بشمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، آج پہلی دفعہ اس کانفرنس دے اندر تواڈے نال ہم کلام ہون دی اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے، اللہ اس عنوان دے مطابق کتاب و سنت وچوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے، میں دو ہستیاں دا نام لے کے انہاں واسطے ضرور دعا کرنا چاہنا۔ ساڑھے مسلک دی جانی پہچانی شخصیت مناظر اسلام حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی رحمہ اللہ اور عظیم قاری القرآن محترم جناب قاری عبدالمتین اصغر رحمہ اللہ، دعا کرو اللہ انہاں دعا بزرگاں تے بالخصوص اور تمام علماء جو دنیا تو جا چکے نے سب دے اتے اپنیاں رحمتہ نازل فرمائے۔ اللہ کروٹ کروٹ اپنی جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میں اللہ رب العالمین دا شکریہ ادا کرن دے نال نال انہاں احباب دا بھی شکریہ ادا کرنا چاہنا جنہ دا نام میرے بھائی اسٹیج سیکٹری صاحب لے رہے سن، عبدالرحمن مغل صاحب، شیخ نزاکت صاحب اور احسان صاحب، عرفان صاحب، دیگر جتنے بھی احباب نے، چونکہ میں پہلی دفعہ تواڈے کول حاضر ہویا، مینوں انہیں نہ حال حفظ نہیں ہوئے۔ اللہ انہاں ساریاں دیاں محنتاں اور کوششاں اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ یہ انہاں دی محنت اور کاوش ہے کہ اج اسی ایتھے الحمدللہ اکٹھے ہاں۔ اے دعا کرو کہ اس کانفرنس نو انہاں سارے بھائیاں واسطے جنہ جنہ بھی محنت کیتی ہے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین کہو، اچھی کہو آمین۔ دعا کریا کرو، تسی کسے لئی کرو گے کوئی تواڈے لئی کرے گا۔ اللہ سانو سارے انو جویں ایتھے اسی جمع ہاں اپنی جنت وچ بھی جمع فرما دے۔ حضرات،
بلا تمہید وقت کی قلت ہے، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے اللہ دی توحید۔ میں اس عنوان تے تواڈے سامنے چند ایک معروضات اور گزارشات پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ اللہ دی توحید دا مطلب کی ہے اور توحید نو منن دا طریقہ کی ہے اور توحید نو منن دے فوائد کی نے، اے تین باتاں تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ جتھوں تک بات یہ ہے کہ اللہ دی توحید آندے کنوں نے، جیڑی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے دوسرے پارے دے وچوں سورۃ البقرہ دی، یہ اندر رب نے اپنی توحید دسی ہے کہ توحید آندے کنوں نے۔ یہ ترجمہ ہے ویس آیت دا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ لوگو تواڈا الہ معبود، تواڈا مشکل کشا حاجت روا، تواڈا داتا گنج بخش، تواڈیاں دکھیاں تارن والا، بیماراں نو شفا دین والا، زندگی اور موت کا مالک، عزت و ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، اس کائنات کے اندر صرف ایک کو اللہ ہے۔ بولو سارے صرف، ذرا کر کے بولو جنہاں نو عقیدہ توحید کی سمجھ ہے، بولو یہ سارے ایک کو اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، او دے تو سوا کائنات جو کوئی دوسرا الہ موجود نہیں۔ او کون ہے؟ هو الرحمن الرحیم۔ او الہ وے جنوں رحمان بھی آکھیا جاندا ہے، جنوں رحیم بھی آکھیا جاندا ہے۔ سمجھ آئیے اللہ کی توحید اے ہے کہ اللہ نو منیا جائے، وحدہ لا شریک منیا جائے، کیونکہ اللہ نو منن والے تے دنیا چ بڑے نے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ، جنہاں نو اج سارے مسلمان مشرک آندے نے، کفار آندے نے، مکے دے کفار، مکے دے مشرک، انہاں نو اسی مشرک آنے ہاں، انہاں نو کافر بھی آنے ہاں، حالانکہ قرآن کہندا ہے کہ او رب نو مندے سن، رب نو مندے سن، پھر بھی انہاں نو مشرک آکھیا گیا ہے، پھر بھی انہاں نو کافر آکھیا گیا ہے۔ آکھو گے ایک اتھے لکھی ہے قرآن کیڑی جگہ تے وے کہ او رب نو مندے سن۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن اس طالب علم کو سماعت فرما لو، میں رب دا قرآن پیش کراں گا۔ 58واں پارہ سورۃ نام سورہ المؤمنون ہے۔ مولا فرماندے نے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ رب نے دسیا ہے کہ جتنے بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے وہ اللہ نو رب نو مانتے نے۔ دلیل ہے اللہ فرماتے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد
گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. سونے انہاں نو کہہ دیو انہاں کولوں سوال کرو لمن الارض ومن فیہا زمین تے زمین دے اندر جو کچھ بھی ہے اے سارا کچھ کدا ہے اے سارے دا مالک کون ہے؟ اگر تانوں علم ہے تے دسو نا لمن الارض ومن فیہا زمین تے جو کچھ زمین دے اندر موجود ہے اے سارے دا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ. اللہ فرماندے نے انہاں دا جواب آئے گا اے سارا کچھ اللہ واسطے وے زمین اللہ واسطے وے زمین دی ہر شے بھی اللہ واسطے وے. قرآن دس رہا ہے کہ اللہ نو مندے سن رب نو مندے سن. انہاں کولو دوسرا سوال کرو فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. انہاں کولو پوچھو او مکے والےو دسو ستا آسمانہ دا رب کون ہے ستا زمینہ دا رب کون ہے تے جیڑا عرش عظیم ہے اس عرش عظیم دا رب کون ہے؟ تے جواب کی دیں گے سیقولون للہ. آدھیں گے اے سارا کچھ بھی اللہ واسطے میں آسمانہ دا رب بھی اللہ زمینہ دا رب بھی اللہ عرش عظیم دا رب بھی اللہ. فرمایا انہاں کو اور سوال کرو اللہ کی فرمایا کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. اے میرے پیغمبر انہاں نو پوچھو اس ساری کائنات دیاں حکومتاں کدے ہاتھ وچ نے؟ اس ساری کائنات دا خالق کائنات کون ہے؟ مالک کائنات کون ہے؟ کدے ہاتھ دے اندر ساری کائنات دیاں ملکیتاں نے کدے ہاتھ دے اندر سارے اختیارات نے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. او کون ہے جیڑا جنوں چاہے پناہ دے سکتا ہے او دے مقابلے دے اندر کہ کوئی پناہ دین والا نہیں. او کون ہے جدے ہاتھ وچ ساری ملکیتاں تے حکومتاں نے؟ تے جواب کو کی آئے گا سیقولون للہ. فرمایا سونیا اے مکے دے کافر مشرکین مکہ کو آکھن گے ساری کائنات دیاں حکومتاں بھی اللہ دے ہاتھ دے اندر نے ساری کائنات دیاں ملکیتاں بھی اللہ دے ہاتھ دے اندر نے. رب بھی ایسے جیڑا جنوں چاہے پناہ دے سکتا ہے او دے مقابلے دے اندر کوئی کسی نو پناہ نہیں دے سکتا. اللہ نے اتنا مقامات تے 18ویں پارے تے اس مقام تے دسی ہے کہ کفار مکہ دا عقیدہ کیے اور رب نو آسمانہ دا مالک مندے نے زمینہ دا مالک مندے نے او اللہ نو عرش عظیم دا مالک مندے نے زمین اور جو کچھ زمین دی اندر ہے ساری شیواں دا مالک مندے نے اور ساری کائنات دا مالک اور خالق اللہ نو مندے نے اور رب نو پناہ دین والا بھی مندے نے. پھر بھی انہاں نو مشرک آکھیا گیا ہے پھر بھی انہاں نو کافر آکھیا گیا ہے جبکہ قرآن دس رہی ہے کہ وہ رب نو مندے سن. آؤ قرآن دا ایک اور مقام سن لو. آج قرآن دا جڑا پارا میں ہن سنا لگا اے دے اندر میرے رب نے گل بڑی وعدے کر دی ہے. اللہ فرماندے نے قل من یرزقکم من السماء والارض. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے انہاں کو ایک اور سوال بھی کرو. انہاں نو آکھو من یرزقکم من السماء والارض. کون ہے جڑا تانوں آسماناں تو رزق دیندا ہے اور زمین تو تانوں کون رزق دیندا ہے؟ اب دیکھو نا اج دے بعد ایسے بد نصیب لوگ موجود نے انہاں نو آکھیا جائے تانوں رزق کون دیندا ہے وہ آندے نے
فلانا بزرگ دیندا ہے، فلانا ولی دیندا ہے، فلانے دی توفیل ملدا ہے، فلانا سانو دیندا ہے۔ رب کہندا ہے سونیا انہاں کافراں کولوں سوال کرو، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان تو تانوں رزق کون دیندا ہے، زمین تو تانوں رزق کون دیندا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تواڈے کناں دا مالک کون ہے، تواڈیاں اکھاں دا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور زندیاں وچوں مردے کون کردا ہے، مردیاں وچوں زندے کون کردا ہے؟ ومن یدبر الامر، اے ساری کائنات دے معاملات کون چلا رہا ہے، ساری کائنات دے معاملات کو تدبیر کون دے رہا ہے؟ تے سونیا کو جواب کی آئے گا؟ اللہ کی جواب نہ دینا، فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ایک کافر آکھن گے، مشرک آکھن گے رزق آسمانہ تو اللہ ہی دیندا ہے، زمین تو بھی رزق اللہ ہی دیندا ہے، اکھاں دا مالک بھی اللہ ہی ہے، کناں دا مالک بھی اللہ ہی ہے، زندیاں تو مردے بھی اللہ ہی نکالدا ہے، مردیاں تو زندے بھی اللہ ہی نکالدا ہے، ساری کائنات دی تدبیر بھی اللہ ہی کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے سونے انہاں نوں پوچھو فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور جدوں مندے ہو رزق اللہ دیندا ہے آسماناں تو بھی تے زمیناں چوں بھی، جدوں مندے ہو کناں دا مالک بھی اللہ ہے، اکھاں دا مالک بھی اللہ ہے، زندیاں تو مردے بھی اللہ کردا ہے، مردیاں تو زندے بھی اللہ کردا ہے، ساری کائنات دی تدبیر بھی اللہ کردا ہے، عرش عظیم دا مالک بھی اللہ ہے، ستا آسماناں دا مالک بھی اللہ ہے، زمیناں دا مالک بھی اللہ ہے، وما فیہا، ساری کائنات دا مالک بھی اللہ ہے، اے ساری کائنات دا حاکم بھی اللہ ہے۔ پھر انہاں نوں پوچھو افلا تتقون، اور سارا کچھ من کے بھی تسی شرک کرو کیوں نہیں بچدے، تسی تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، سارا کچھ من کے بھی تسی شرک کیوں کرتے ہو؟ عقیدہ کالر والے ہو، یہ سوال تواڈے کولوں بھی ہے، قرآن دس رہا ہے مکے دا کافر رب نو مند ہے، مکے دا مشرک اللہ نو مند ہے، قرآن دلیل دے رہا ہے، پھر بھی وہ مشرک کیوں ہے تے کافر کیوں ہے؟ اے ہے سوال، اے سارا کی ہے، سارے بولو کی ہے، کچھ بولو کی ہے، سوال یہ جواب چاہیے، اور رب نو مندے سن پھر مشرک کیوں، اللہ نو مندے سن پھر کافر کیوں؟ یہ جواب اے دیتا ہے رب نے، اور رب نو رب مندے سن، اللہ نو اللہ مندے سن، پر وحدہ لا شریک نہیں سن مندے، اور رب تے مندے سن پر آندے سن رزق اور بھی دے سکتے ہیں، اور اللہ نو اللہ مندے سن پر آندے سن بیماریاں تو شفا اور بھی کوئی دے سکتا ہے، اور اللہ نو اللہ مندے سن پر آندے سن حاجت روائیاں اور بھی کوئی کر سکتا ہے، اللہ نو اللہ مندے سن پر آندے سن مشکل کشائیاں اور بھی کوئی کر سکتا ہے، اللہ نو اللہ مندے سن پر اے جناب مصیبتاں دی اندر آندے سن لات بھی پہنچ جاندہ ہے، منات بھی پہنچ جاندہ ہے، عزا بھی پہنچ جاندہ ہے، حبل بھی پہنچ جاندہ ہے۔ میرے رب نے آکیا اتنی دیر تک تسی یہ نام منو گے کہ جو کچھ کرتا ہے کلا اللہ کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ کلا اللہ کرتا ہے، اونی دیر تک تسی کفر دے وچوں نکل نہیں ہو سکتے، اونی دیر تک شرک وچوں نہیں ہو نکل سکتے، مشرک ہی رہو گے، کافر ہی رہو گے، کفر و شرک وچوں تو نکلو گے جدوں آکھو گے حاجت روا کلا اللہ، مشکل کشا کلا اللہ، نفع نقصان دا مالک کلا اللہ، عزت ذلت دا مالک کلا اللہ، بیماریاں تو شفاواں دین والا کلا اللہ، زندگی موت دا مالک کلا اللہ۔ لا الہ، اچھی بولو لا الہ الا اللہ۔ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ
السلام دے آن تو پہلے بھی ایک کافر اللہ نو من دے سن، پھر میرے نبی نے بھی تے آکے دعوت یہی دی تھی سی نا، تے کیوں مخالف ہو گئے، کیوں میرے نبی دے ویری پہ گئے؟ کیونکہ میرے نبی نے کیا قولوا لا الہ الا اللہ، اور جے تسی توحید والے ہو ساریاں دی نفی کر دیو، آکھو کلا اللہ ساریاں دی پہلا نفی کرو، آکھو مشکل کشا کلا اللہ ساریاں دی نفی کر دیو، آکھو حاجت روا کلا اللہ ساریاں دی نفی کر دیو، آکھو زندگی موت دا مالک کلا اللہ ساریاں دی نفی کر دیو، آکھو عزت ذلت دا مالک کلا اللہ ساریاں دی نفی کر دیو، آکھو رزق دا مالک کلا اللہ۔ جب تک رب دی الوہیت و وحدانیت دا وحدہ لا شریک ہوندا تسی جناب ایمان نہیں رکھو گے، اس بات کا اعلان نہیں کرو گے، اس وقت تک تسی مومن نہیں بن سکو گے، مسلمان نہیں بن سکو گے۔ ایک عقیدہ کافراں دا مشرکاں دا، وہ اللہ نو مندے نے پر نال ہوراں نو بھی مندے نے، لات نو بھی نال مندے نے، منات نو بھی مندے نے، عزا نو بھی مندے نے، حبل نو بھی مندے نے، ابراہیم علیہ السلام دے بت نو بھی مندے نے، اسماعیل علیہ السلام دے بت نو بھی مندے نے۔ حضرات میرے رب نے آکھیا تسی مشرک ہو، تسی کافر ہو، کیونکہ تسی اللہ نو کلا نہیں مندے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں نا جڑے آندے نے رب ہے اسی مننے ہاں، اللہ ہے اسی مننے ہاں، پر کلا نہیں مندے، بولو کلا نہیں مندے۔ آندے نے اولاداں وہ بھی دیندے تے پاپا بھی نو اختیار موجود نے، رزق وہ بھی دیندے بزرگاں نو بھی اختیار موجود نے، بیماریاں تو شفا وہ بھی دیندے، فلانے بزرگ دی قبر تو بھی مل جاندی ہے، اے جناب زندگی وہ بھی دیندے، فلانا بھی دے سکدا ہے۔ وہ ایک نام ہی شرک جے، رب نے اس شرک تو بعد کر کے توحید منن دا حکم دیتا ہے۔ آنکھوں کے کتنے لکھے قرآن جی لکھے ہے، اب پہلا پارا جے سورۃ البقرہ جے، مولا فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا، اللہ نے قرآن نو شروع کیتا ہے، سورہ بقرہ دا آغاز کیتا ہے، اللہ نے سورہ بقرہ دے آغاز دی اندر تین گروہاں دا تذکرہ کیتا ہے، ایک گروہ پکے ایمان والے، ایک گروہ پکے کافر اور تیجا گروہ منافقاں دا۔ رب نے ابتدائی قرآن دی اندر انہاں تیناں گروہاں دا تذکرہ کر کے تے ہن اگوں جدوں احکامات دی واری آئی ہے، رب نے پہلا نماز دا نہیں آکھیا، رب نے پہلا روزے دا نہیں آکھیا، رب نے پہلا حج دا نہیں آکھیا، رب نے پہلا جہاد دا نہیں آکھیا، اللہ نے پہلا زکات دا نہیں آکھیا، احکامات دی واری آئی ہے، پہلا حکم کی دیتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او کائناتیو لوگو، او مشرق والے ہو، مغرب والے ہو، شمال والے ہو، جنوب والے ہو، عربی ہو تے عجمی ہو، کالے ہو تے گورے ہو، اللہ تے ادنا سارے سن لو اللہ کی حکم ہے۔ فرمایا اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم۔ ایدی تفسیر کی تھی ہے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، شاگرد رسول نے، میرے نبی دے قدم لگ دے نے، سید المفسرین نے، میرے نبی نے دعا فرمائی ہے اللہ عبداللہ نو قرآن دا علم عطا فرما، عبداللہ نو قرآن دا فہم عطا
فرما تفسیر کرتے نے اس آیت دی اللہ فرماندے نے لوگو اعبدوا ربکم ادا مانا اے میرا بندہ وحدوا ربکم انہاں نوں سمجھ آئیے سارے بولو وحدوا ربکم بولو وحدوا ربکم سارے بولو وحدوا ربکم وحدوا ربکم وحدوا ربکم قرآن دی تفسیر صحابی رسول کر رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وحدوا ربکم او کائنات دیو لوگو اپنے رب نو کلا منو اپنے رب نو جی بولو اپنے رب نو کلا منو اللہ نے احکامات قرآن کے بیان کرنے شروع کیتے نے تے پہلا حکم کی دیتا ہے اعبدوا ربکم یہ معنی کی ہے وحدوا ربکم اے رب نو کلا منو کلا منو کلا منو ہر اعتبار نال کلا منو اللہ جے تینوں کلا نہ مننا گے تے پھر کی ہوئے گا فرمایا جے مینوں کلا نہ منو گے نمازاں برباد جے مینوں کلا نہ منو گے روزے برباد جے مینوں کلا نہ منو گے زکاتاں برباد جے مینوں کلا نہ منو گے حج برباد جے مینوں کلا نہ منو گے جلسے برباد جے مینوں کلا نہ منو گے کانفرنساں برباد جے مینوں کلا نہ منو گے تہاڈی خدمت خلق برباد جے مینوں کلا نہ منو گے تہاڈے بازار بنانا برباد جے مینوں کلا نہ منو گے میں تہاڈے سارے عمل برباد کر دیاں گا کیونکہ ہر عمل دی قبولیت واسطے پہلی شرط ہے وحدوا ربکم اپنے رب نو کلا منو اللہ مینوں تانوں کلا منن دی توفیق عطا فرمائے جب تک رب نو کلا نہیں مننا گے ایک نہیں مننا گے اس وقت تک اسی ساڈے اعمال دی کوئی حیثیت نہیں آکھو گے دلیل میرے رب نے قرآن مجید کے اندر حاجت روا مشکل کشا اے خدا اب گج کے بولو یار حاجت روا مشکل کشا اے خدا حاجت روا مشکل کشا اے خدا رب رو رحمہ مصطفی جی تو اے ہو جے بزرگاں نو جوش آ جائے تانوں تے اٹھ پینا چاہیے ہیں تسی بابے نال بھی رہ کھے ہو اللہ وہی تانوں غیرت توحید عطا فرمائے غیرت ایمانی نصیب فرمائے اصل وچ رولا کچھ اور بن گیا ہے رولا یہ بن گیا کہ اساں قوم نو لائی مرسیاں تے دوڑیاں دے چھڑے ہیں ہن جدوں کدی کدی توحید دی گل سنتے نے آندے نے کوئی نویں گل ہی آ گئی ہے اوے نویں نہیں ساڑھے یزدانی دنیا تو گئے تھے یہی پیغام دیندے گئے علامہ گئے یہی پیغام دیندے گئے قدوسی گئے یہی پیغام دیندے گئے حضرات ساڑھے اسلاف کی تاریخ ہے انہوں نے اللہ کی توحید دے ہر جگہ تے جھنڈے گدے نے انشاءاللہ جب تک اسی زندہ ہاں جھنڈے توحید دے کر دے رہا کہو انشاءاللہ اور شرک و کفر کی تردید انشاءاللہ کرتے رہاں گے آؤ میں جڑی بات دسنا چاہنا سب تو پہلا بنیاد ہے اللہ کی توحید کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر انبیاء کا نام لیا ہے سورہ جناب 8واں پارہ 7واں پارہ اللہ نے انبیاء کا نام لے کے متعدد نبیوں کا تذکرہ کیتا ہے اور تذکرہ کر کے آخر تے رب نے کیا ہے اور پہلا میرا عقیدہ سن لو میرا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی شرک نہیں کرتا نہ کر سکتا ہے تہاڈا بھی عقیدہ ہے جنہاں دا عقیدہ ذرا بولو کوئی نبی شرک نہیں کر سکتا کوئی نبی شرک نہیں کر سکتا پر رب نے ایک گل کہا کی تاکہ نبی نو کہتے امت نو سمجھائیے کینو سمجھائیے امت نو سمجھائیے نبیوں کا نام رب نے لیا ہے آگیا کیا میرے رب نے ذرا سنے آجے قرآن تاکہ مسئلہ ذرا واضح ہو جائے اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا فیصلہ ہو چلا دے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ نے اتنے نبیوں کا نام لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ فرمایا یہ سارے ہدایت دینے، سارے بولو کہا دیتے ہیں، اونچی بولو سارے نبی کہا دیتے ہیں ہدایت دینے۔ ربا کہ تو کل کی کہنا چاہنے، فرمایا میرے سارے نبی ہدایت دینے، اور میں قوم نو سمجھان واسطے ایک گل کرن لگا۔ اللہ کیڑی گل سنان لگا؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا اور شرک نو ہولا سمجھن والے ہو تے آکھن والے ہو او جناب تسی نہ آکھیا کرو کسے نو کچھ شرک دی گل نہ کریا کرو۔ اج دے دور وچ کوئی مشرک نہیں، سارے توحید پرست نے، اور میں کیویں مننا سارے توحید پرست نے؟ مینوں قبراں تے ٹکے انسان نظر آوندے نے، مینوں قبراں تے جھکے مسلمان نظر آوندے نے، مینوں پیراں دے پیراں تے سر سٹدیاں مسلمان نظر آوندے نے، مینوں غیراں دے نام دی نظر نیاز دیندیاں مسلمان نظر آوندے نے، مینوں دیگر لوکاں دیاں قبراں تے چڑھاوے چڑھاندیاں مسلمان نظر آوندے نے۔ میں کیویں مننا جے شرک نہیں؟ کہ انہاں دا نام شرک نہیں تے پھر شرک کنوں آندے؟ اور رب نے نبیاں دا تذکرہ کر کے کیا ہے، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا میرے نبی ہدایت یافتہ نے شرک نہیں کرتے، پر میں کہنا اگر انہاں بھی شرک کیتا، اگر سارے بولو انہاں بھی یار قرآن ہے میں کو بولو سنا رہے ہیں، بولو اگر انہاں بھی شرک کیتا، اگر انہاں بھی بولو شرک کیتا پھر باتوں کی کریں گا؟ فرمایا اللہ حبیط عنہم ما کانوا یعملون اگر انہاں بھی شرک کیتا میں انہاں دے اعمال ضائع کر دیواں گا۔ انہاں دے اعمال سارے بولو انہاں دے اعمال، پھر میں دسو شرک کر کے نمازاں رہ جان گیاں، شرک کر کے حج رہ جان گے، شرک کر کے زکاتاں رہ جان گیاں، شرک کر کے صدقے رہ جان گے، شرک کر کے خیراتاں رہ جان گیاں۔ ایسے نہیں میں آیت پڑھی سی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب نے پہلا آرڈر دیتا ہے او کائنات کے لوگوں اپنے رب نو کلا منو، اپنے رب نو کلا منو، ہاتھ بننے نے تے کلے رب دے اگے، رکوع کرنا تے کلے رب دے اگے، سجدہ کرنا تے کلے رب دے اگے، نظر نیاز دینی ہے تے کلے رب دے نام دی، چڑھاوا دینا تے کلے رب دے نام دا، صدقہ دینا تے کلے رب دے نام دا۔ او بدو ربکم جنوں عبادت آکھیا جاندا ہے او اگر کرنی ہے تے کلے رب دے نام دی کر۔ حضرات اے ہے اللہ دی توحید، اینو رب آندا ہے آ توحید ہے، یہ کوئی توحید نہیں۔ اللہ بھی ہے تے فلانے بھی میں۔ سورۃ فاتحہ پڑھ دے ہو،
پڑھ دے ہو سارے جڑے نہیں پڑھ دے اللہ انہوں نے بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے وہ دے کی لکھے ہے ایاکا جنہوں ہوندی ہے پڑھ لو ایاکا نعبد ایاکا وہ عمران خان دا جلسہ ٹردہ ہے نا پیا ٹردہ ہے کہ نہیں ٹردہ پیا ٹردہ ہے نا پیا یار وہ ایڈیاں پیڑیاں گلاں کردے نے تے وہ سارے اگوں دی گل دہراندے نے تے تانوں اسی قرآن سنانے ہیں تسی قرآن دی آیت بھی نہیں دہرا سکدے چنگے تسی جوش والے مسلمان ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ایتا معنی کی ہے بندے آپ کے اللہ کی آکھاں فرمایا کہ اللہ تیری ہی عبادت کرنا تیری اچھی بولا ہی لمحہ کرو ذرا تیری ہی عبادت کرنا تیرے ہی کو مدد مانگنا کی مطلب تیرے تو علاوہ نہ کسی دی عبادت کرنا نہ تیرے تو علاوہ کسی کو مدد مانگنا میں جدو بھی آکھاں گا یا اللہ مدد آکھاں گا کہو انشاءاللہ اور جدو بھی اسی آکھاں گے کی آکھاں گے یا اللہ مدد اسی کسی اور کو مدد نہیں مانگا گے اور جدوں بھی عبادت کریں گے ہاتھ بن کے ہوئے رکوع کر کے ہوئے سجدہ کر کے ہوئے چڑھاوا دے کے ہوئے نظر نیاز من کے ہوئے اور صدقہ و خیرات کر کے ہوئے زکات دی صورت جو ہوئے اگے چکن دی صورت میں جو ہوئے اسی جدوں بھی عبادت کریں گے کل اللہ دی کریں گے اوے اسی دے الحمدللہ اہل حدیث سو اہل حدیثاں اسی کسی دے استقبال وہ دے اگے کھلونا بھی جائز سمجھ دے نہیں سمجھ دے اسی کسے بزرگ کسے ولی کسے امام کسے پیر کسے امیر کسے غریب کسے وزیر کسے صدر دے استقبال میں کھلو کے استقبال کرنا بھی جائز نہیں سمجھ دے آج ساڑھے کئیاں جلسیاں دے بھی بات ساتھی کہہ دیں دینے فلاں بزرگ آ رہے ہیں کھڑے ہو کر استقبال کی دیئے جامع ترمذی دی روایت کے مطابق میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا پسند کر دے میں آما لوگ میرا کھڑے ہو کے استقبال کرن انہوں چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے وہ ایسی دے کسی کا کھلو کے استقبال کرنا جائز نہیں سمجھتے کسی کے چکنا کی میں جائز ہو سکتا ہے متھا ٹیکنا کی میں جائز ہو سکتا ہے لا الہ سارے بولو لا الہ الا اللہ لا الہ دے آکھن کارن اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مانا سمجھ لو لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی اور لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی الا اللہ دے آکھن کارن ایک معبود کی توئی محمد رسول اللہ دے آکھن کارن تیرے دل دا کفر کے ہوئی یہ کلمہ پڑھ کے قبر ہی پوچھے یہ کلمہ پڑھ کے پیری پوچھے یہ کلمہ پڑھ کے ٹیریاں ہی پوچھے یہ کلمہ پڑھ کے مزاری پوچھے یہ کلمہ پڑھ کے انسان ہی پوچھے تیرا بیڑا ہی ڈوب کے ہوئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم پتا جے اس توحید دی عظمت کنی ہے فضیلت کنی ہے شان کنی ہے آؤ جے توحید صحیح مانے کو معلوم ہے اللہ دی قسم اٹھا کے دینا رب مول پا چھڑے گا تے رب نے مول پا دیتا تے ستے ہی خیر ہے رب نے مول پا دیتا تے انشاءاللہ ستے ہی خیر آگ ہوگا کی میں اب ایک رب نو توحید کنی کو پیاری ہے آج جڑی میں آج پڑھی ہے نا دوسرے پارے دی میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد اچھی آگا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نبی نے اس آیت نو اسم آدم آکھیا ہے کیا کیا سارے بولو ہمارا کیا کیا ہے اسم آدم اور شاید تو سائیں گل پہلا بھی سنی ہوئے کہ اسم آدم پڑھ کے رب کو دعا منگی جائے تے رب دعا قبول فرماتا ہے
ایک گل سنی جے اس میں اعظم پڑھ کے رب کو دعا منگی جائے اللہ دعا قبول فرماندا ہے میرے نبی فرماندے نے اس میں اعظم ہے کیڑا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ایک اور اس میں اعظم میرے نبی نے دسیا ہے وہ کیڑا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میرے نبی نے اس میں آدم آکھی ہے جیڑا انہاں نو پڑھ کے دعا کردا ہے رب دی دعا قبول کردا ہے اللہ انہاں آیتاں دی کیڑی گل ہے جیدی وجہ تو اس میں آدم آکھیا گیا ہے تے تو دعاواں قبول کرنا ہے فرمایا انہاں آیتاں چ میری توحید دا اعلان ہے میری توحید دا اچھی بولو میری توحید دا لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو کلمہ مینوں ایڈا پیارا لگدا ہے جدوں کوئی یہ کلمہ پڑھ کے میرے کو دعا کردا ہے میں دعا قبول فرما لینا میرے نبی نے دو دعاواں دسیاں نے دو اس میں آدم اور دسے نے اللہم ایک بندہ دعا پیا کردا ہے مسجد وچ بیٹھا ہے تے دعا پیا کردا ہے انہاں لفظاں دے نال اللہم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد کلمے پڑھ کے میرے رب کو دعا کر رہے ہیں نبی پاک سنیا کرتے ہیں انہوں آکھو منگ منگ جو منگنا ہی تو منگی یا رب دینا جائے کیونکہ اس میں آدم ہے یہ اندر اللہ دی توحید ہے رب نو توحید ایڈی پیاری لگتی ہے جڑا اللہ دی توحید دا صحیح معنی دے اندر اقرار کردا ہے پھر رب کولوں منگدا اللہ دعاواں قبول فرما لیندا ہے میں گل مکاواں ایک سورت قرآن وچ جنوں سارے تانوں شاید اوندی ہوے تواڈے وزیراں مشیراں نوں نہ آوے تے وکھری گل تانوں تے اوندی ہوے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ آمدی دے بات والے صدران نہیں آمدی وزیرانوں نہیں آمدی مشیرانوں اے جے ساڑی بات قسمتی سارے دے مسلط بھی ہوئے نا جنہاں نو قل اللہ بھی نہیں آمدی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ فرماتے ہیں سونے اعلان کر دیو هو اللہ احد او اللہ ایک اللہ سارے بولو اللہ اور جنہ کا قیدہ بولو اللہ کائنات میں کوئی دوسرا معبود نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی داتا نہیں کوئی غنی بخش نہیں کوئی رزق دینے والا نہیں کوئی زندگی موت کا مالک نہیں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں جو کچھ بھی ہے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے انہوں کسے دیاں ضرورتاں نہیں انہوں کسے دیاں لوڑاں نہیں اللہ الصمد او بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد اور 5 دسمبر نو کرسمس ڈے منان والے مسلمانوں تے عیسائیاں نو مبارکاں دین والے ہو لم یلد ولم یولد نہ ہوتا کوئی اولاد ہے نہ پتر نہ بیٹی ہے نہ وہ کسے دی اولاد ہے نہ وہ دے ماں پیو نے نہ وہ دی کوئی اولاد ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور دی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں اور دا ہمسر بھی کوئی نہیں وہ کلا ہے اکیلا ہے وحدہ لا شریک ہے ہر اعتبار نال ذات دے اعتبار نال بھی کلا ہے صفات دے اعتبار نال بھی کلا ہے علم دے اعتبار نال بھی کلا ہے قدرت دے اعتبار نال بھی کلا ہے تصرفات دے اعتبار نال بھی کلا ہے حضرات انہوں آندے نے سورہ اخلاص انہوں کی آندے نے سورہ اچھی بولو سورہ جنہوں آندی ہے ایک باری سارے پڑھو قل هو اللہ سارے پڑھے آجے گل بن جانی دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ لئیے سارے پڑھ لئیے میرے نبی فرماندے نے
10 پارے پڑھن دا ثواب ہے. کنے پارے پڑھن دا؟ پھر پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پڑھ لیجئے. نبی پاک فرماتے ہیں 20 پارے پڑھن دا ثواب. 2 باری پڑھیے. پھر پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پڑھ لیجئے. فرمایا پورا قرآن پڑھن دا ثواب. کیوں میں اتنی فضیلت سورت ہے؟ کیوں میں سورت کی اتنی فضیلت کہ 3 باری پڑھیے پورا قرآن پڑھن دا اجر ہے. اس واسطے کہ اس سورت وچ اللہ دی توحید بیان ہوئے اور رب نو توحید ایڈی پیاری ہے کہ اللہ نے سورت نو ایک باری پڑھن والے واسطے 10 پاریاں دا ثواب لکھ دیتا. حضرات ایک صحابی نماز پڑھاندے نے. جدوں نماز پڑھاندے نے او قل هو اللہ ضرور پڑھدے نے. جتھوں مرضی تلاوت کر نال قل هو اللہ ضرور پڑھدے نے. صحابہ نے اللہ دے نبی نو دسیا سونیا اے فلانا صحابی جڑا نا قل هو اللہ پڑھی پڑھدا ہے ہر نماز دی ہر رکعت وچ قل هو اللہ ضرور پڑھدے نے. پر میں پوچھو کیوں پڑھدے نے؟ پوچھیا گیا. انہاں کہیا ایں وچ اللہ دی توحید دیاں صفتاں نے رب دیاں صفتاں نے اللہ دی توحید ہے مینوں پیار بڑے اس واسطے میں کثرت نہ پڑھنا. نبی علیہ السلام نے دسیا گیا سونیا آندا اللہ دی توحید ہے رب دیاں صفتاں نے اس واسطے مینوں ادھر نال پیار بڑے اس واسطے میں کثرت نہ پڑھنا. فرمایا اینو دس دیو جے تو اللہ دی توحید دی وجہ تو اس سورت نال پیار کرنا رب ارشاد بیٹھا تیرے نال پیار کرے. جی ماشاءاللہ تواڈے مہمان آ گئے نے مزید. میں بس آخری گل کر کے بات ختم کر لگا. اے ہے اللہ دی توحید نو منن دا فضیلت اجر مقام تے توحید آندے کنوں نے پنجابی زبان سن لو. فرماندے نے بابا جو گجرات والا ہویا انہیں توحید کمال انداز وچ بیان کر دیتی ہے. میری تہاڈی سادہ زبان دے وچ لا الہ الا اللہ دا معنی کیتا ہے. پہلا میں وعدہ کرو تسی لا الہ الا اللہ گج کے پڑھو گے انشاءاللہ. پڑھو لا الہ اونچی بولو لا الہ. فرماندے نے موتی لب دے نہیں پیا پان وچوں اور اکیلے کالر والے سن موتی لب دے نہیں پیا پان وچوں مچھی خشکی ریگستان وچوں تے پوت لب دے نہیں قبرستان وچوں. پڑھو لا الہ. رگونج پہ جا لوکاں نوں پتہ لگ جائے لا الہ. او بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی او بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی تے پاپا پت نہیں منگی دے مویاں تھی. پڑھو لا الہ. اور توتا بیٹھا بولے پیری تے کیڑا توتا جڑا اللہ نے بنایا. کیڑا توتا جڑا اور لوکاں جڑے بنائے نے وہ تے ٹھیڑیاں تے جا کے بیٹھے کرے نے نا. جڑا رب نے توتا بنایا توتا بیٹھا بولے بھیری تے نیمائی چانی کانو ٹیری تے اور توتا بیٹھا بولے بھیری تے اور بابا جان کانو ٹیری تے روح رب دی آس دلیری تے. پڑھو لا الہ الا اللہ. تے فرماندے نے اور دانے پون کے زمین وچ بونے کیوں اور دانے پون کے زمین وچ بونے کیوں حل شور زمین تے جونے کیوں تے تھان چھڈ کے تے پوشل کیوں جی دسو جنہ مرضی زور لا لو کوئی شے نکلے گی نہیں نا. گویا ہی سکا ڈگے گا اور کچھ نہیں نکلتا. اور دانے پون کے زمین وچ بونے کیوں حل شور زمین تے چونے کیوں تے تھان چھڈ کے پوشل چونے کیوں. پڑھو لا الہ الا اللہ. اور کیڑی رنی اور نبیاں کے جا کے ڈگن والا
والے ہو تے ولیاں کے جا کے ٹکن والے ہو قبراں تے جا کے ٹکن والے ہو وسیلیاں دے قائلین وسیلے بنا بنا کے رب کو منگن والے ہو وسیلیاں دے دلیلاں دین والے ہو سنو ساڈے بزرگ نے سادہ زبان وچ مسئلہ حل کر دیتا ہے فرماندے نے کیڑی رنی رب رحمان اگے اور کیڑی رنی رب رحمان اگے اونے عرض نہ کیتی سلیمان اگے پڑھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ السلام علیکم ورحمۃ اللہ